نہ مرنا دیکھ نہ دل پہ جب لگے چوٹ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ ارے صاحب یہ دنیا ہے، تکلیف پہنچائے گی، تکلیف کے سوا یہ دنیا تمہیں سکون کبھی نہیں پہنچائے گی۔ جب بھی یہ دنیا پریشان کرے نا تو مدینے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لینا اور کہہ دینا مدینے والے آقا آپ کی امت کو پریشان کیا جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول آپ نظر کرم فرما دے، میری سکونیت میں بدل جائے، پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ کی قسم کہنے کا حکم ہوگا اور مدینے والے آقا نظر کرم فرما دیں گے، پریشانی دور ہو جائے گی۔ جانتے ہو، آؤ آج یہ مہینہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا تاکہ بزرگوں کی شان پتہ چلے۔ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے نہ ڈر ہے۔ اب لہٰذا آپ بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا۔ آپ لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ معین الدین چشتی اجمیری ہندل ولی ہندوستان میں آئے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کیا، کلمہ کی دعوت دی، نماز کی دعوت دی، روزے کی دعوت دی، مگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ معین الدین کہاں کے رہنے والے تھے، ان کا وطن کیا تھا، ان کے والد کا کیا نام تھا، ان کے امی جان کا کیا نام تھا۔ آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہوگا۔ جانتے ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رضوان اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور ان کی ولایت کے مقام پر اللہ نورانیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پورے بستی کو روشنی سے منور فرما دیتا ہے۔ سنجر کی زمین ہے، سنجر کا بستی ہے، اور سنجر کے بستی میں جتنے لوگ تھے سب تہجد گزار تھے، کسی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، سب لوگ پڑھتے تھے، اور دستور وہاں کا یہ تھا کہ ایک لوگ اٹھتے تھے، سب کو جگاتے چلے جاتے، چلو تہجد پڑھ لو، چلو تہجد پڑھ لو، اور ان کے بستی میں جتنے لوگ رہتے تھے سب اللہ کے ولی تھے اور با عامل عالم تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب لوگوں نے اٹھا تہجد کے وقت دیکھا کہ سفیدی زمین پر ظاہر ہو چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، تہجد کا وقت سمے گزر گیا۔ اللہ اکبر، اتنا ہی سوچنا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آج تہجد کا وقت گزر گیا، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تو سبھی لوگوں نے کہا ہاں سفیدی تو ایسا ظاہر ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج فجر کا وقت چلا گیا ہے۔ ایک شخص کی نگاہ سید غیاث الدین کی مکان پر پڑ جاتی ہے۔ سید غیاث الدین کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رضوان کے ابو جان ہیں۔ لوگوں نے کہا چلو سید غیاث الدین سے پوچھتے ہیں وہ نماز پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں، ان کی بھی لگتا ہے آج نماز تہجد قضا ہو گئی ہے۔ جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور اندر سے ایک خاتون نکل رہی تھی، اس خاتون سے پوچھا گیا تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ خاتون کوئی اور نہیں، وہ دائی تھی۔ وہ دائی کہنے لگی ارے اے اللہ کے ولیوں مبارک ہو، آج غیاث الدین کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، مبارکباد پیش کرنے لگی۔ اللہ اکبر، سب لوگ اندر گئے اور سید غیاث الدین سے سلام کرتے ہیں، کہتے غیاث الدین کیا آج آپ نے بھی تہجد کا نماز نہیں پڑھا؟ سید غیاث الدین نے کہا میں نے نماز تہجد پڑھا ہے، کیوں تم لوگوں نے نہیں پڑھا؟ لوگوں نے کہا پتہ نہیں ہے، آسمان کی سفیدی زمین پہ نمودار ہو چکی ہے اور جس کی وجہ سے تہجد کا وقت جا چکا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، اور نماز کس وقت پڑھی جائے تہجد کی؟ اللہ اکبر، سید غیاث الدین مسکرا کر کہتے ہیں ارے وہ تہجد کی وجہ سے نمودار نہیں بلکہ میرا بیٹا حسن پیدا ہوا ہے، اللہ تعالی نے پورے بستی کو روشن کر دیا ہے، پورے بستی کو منور فرما دیا، جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، حقیقت میں بھی تہجد کا وقت باقی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ خوشی کے مارے یہ کہنے لگے ارے حسن۔ اور جب سید غیاث الدین پوچھتے ہیں ان کی اماں سے، خواجہ معین الدین کی امی کا نام کیا تھا؟ بی بی ام الورا تھا۔
اب وہ یہ سید کیسے ہوئے؟ سید غیاث الدین علیہ الرحمہ حسنی ہیں، اور ان کی جو بیوی تھی نا، بی بی ام الورا جانتے ہو، یہ سیدنا غوث پاک کی چچا کی لڑکی تھی، مطلب چچیری بہن تھی۔ اللہ اکبر، یہ حسنی اور حسینی ہوئے، یہ نبی کے گھر سے ہے۔ ارے نبی کے گھر کے جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے، کسی کا ولادت ہوتا ہے، ارے آل رسول جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ پورے بستی کو نورانیت میں بدل دیتا ہے اور روشن فرما دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب کوئی اللہ کے ولی پیدا ہوتا ہے اس کی خوشیاں میں خود مناتا ہوں۔ سید غیاث الدین پوچھتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھا جائے؟ ان کی بیوی کہتی ہیں، بی بی ام الورا کہتی ہیں کہ جس دن سے یہ میرا بچہ میرے ستم طہار کے اندر آیا ہے نا، ہر کوئی اللہ کا ولی اور مجھے خواب میں بشارت میں کہتا ہے حسن مبارک ہو، حسن مبارک ہو، میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کا نام حسن ہی رکھ دیا جائے۔ تو رکھا گیا، حسن نام رکھ دیا گیا، اور معین الدین نام رکھا گیا۔ حسن مانے ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے، معین الدین کے مطلب ہوتا ہے مددگار ہوتا ہے۔ اب دین کا مددگار کرنے والا آ گیا ہے، دین کو پھیلانے والا معین الدین آ گیا ہے۔ حسن معین الدین سنجری علیہ الرضوان دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرضوان کا 14 سال کی عمر شریف ہوا تو ماں کا انتقال ہو گیا، والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دنیا سے دونوں لوگ گزر چکے ہیں۔ اللہ اکبر، جانتے ہو خواجہ معین الدین امی کا نام بی بی ام الورا ہے، یہ بھی حافظ قرآن تھی، یہ بھی عالم دین تھی، اور بابا بھی عالم تھے اور حافظ قرآن تھے۔ آپ غور کریں کہ خواجہ معین الدین 14 سال کی عمر شریف میں ماں کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا، آپ کو وراثت میں ملا ایک انگور کا باغیچہ ملا، ایک انگور کا باغ ملا، آپ اسی سے گزارا کرتے۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرضوان انگور بیچتے اور اسی سے اپنا گزارا کرتے۔ ایک دن اپنے باغ میں پہنچتے، دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے میرے باغ کی پوری جھاڑو لگایا ہے، صاف کر دیا ہے اور پتیاں سب ایک طرف کر دیا ہے، باغ بالکل چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرضوان سوچنے لگے آخر یہ صفا کون کرتا ہے۔ ایک دن آپ نے کہا میں رات کے حصے میں تہجد کے وقت آؤں گا اور دیکھوں گا میرے باغ میں جھاڑو کون لگاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرضوان جب وہاں پہنچے، دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جھاڑو لگا رہا ہے، مگر جھاڑو لگانے والا دکھ نہیں رہا ہے، صرف جھاڑو کی آواز آ رہی ہے، پتیاں اپنی طرف ہو جا رہی ہیں اور پورا باغ صاف ہو رہا ہے۔ معین الدین نے کہا ارے صاف کرنے والے کون ہیں، میرے نظرے کے سامنے آؤ۔ اللہ اکبر، آواز نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اتنا تو میں جانتا ہوں جو میرے باغ کو صاف کرتا ہے یقیناً وہ میرا دوست ہوگا، اور دوست سے دوست کو پردہ نہیں کرنا چاہیے، لہذا آپ میرے سامنے آ جائے۔ تو انہوں نے آواز آئی ہم لوگ جنات ہیں۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا تم لوگ جنات ہو تو آپ لوگ میری بات کیوں صاف کرتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرضوان کا کوئی کام نہیں تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی کام کیا کرتے تھے؟ صرف قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھنا ہی ان کا کام تھا۔ اللہ اکبر، وہ جناتوں نے کہا حضور میں باغ آپ کا اس لیے صاف کرتا ہوں کہ میں آپ کا قرآن سنتا ہوں اور آپ کے قرآن سنتے سنتے میرا قرآن صحیح ہو گیا ہے، کچھ تجوید میں میرا غلط تھا، کچھ میرے مخرج غلط تھے، اس لیے حضور آپ اتنے اچھے انداز میں قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا لہجہ اتنا اچھا ہے کہ آپ کی دیکھا آپ کا قرآن سنتے سنتے میں نے اپنا قرآن صحیح کر لیا ہے، لہذا آپ ہمارے استاد ہیں اور استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ شاگردوں کے کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ خواجہ معین الدین چشتی کے پاس جنات آتے تو قرآن صحیح کرنے کے لیے، جنات ان کے باغ میں جھاڑو لگاتے تھے اور شاگرد بنتے تھے۔ یاد رکھنا آج مسلمانوں کو کہا جائے قرآن سیکھنے کے لیے تو لوگ کہتے ہماری توہین ہو جاتی ہے، ہماری بے عزتی ہو جاتی ہے۔ ارے جس نے یہ سوچ لیا کہ میری توہین اور بے عزتی کیا گیا، اللہ کی قسم وہ دین پر نہیں چل پائے گا اور دین کا کبھی رہنما نہیں بن سکتا ہے، دین کے راستے پہ کبھی نہیں چل سکتا ہے، ایک انسان کو سمجھا بھی نہیں پائے گا۔ جس نے یہ سوچ لیا ہے
بلکہ جس نے یہ سوچا اگر کہیں سے علم دین مل رہا ہے تو لے لیا جائے، جتنا ملے لے لیا جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرضوان کے پاس جنات رہتے تھے، تبھی تو شاعر نے، اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا تھا تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ غور کریں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرضوان، لوگ صرف معین الدین سے محبت کرتے اجمیر چلے جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ ارے معین الدین کی ہسٹری پتا کرو، سید غیاث الدین کے لڑکے ہیں، اور خواجہ معین الدین سید ہیں، اصلی سید ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرضوان اجمیر شریف، مدینہ شریف گئے۔ مدینہ شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سیکھنے گئے، اور وہاں 2 سال انہوں نے حدیث مصطفیٰ سیکھی۔ تب وہاں جب حدیثیں سیکھ لیے تو حکم ہوا اے معین الدین چشتی اجمیری اب تم ہندوستان جاؤ، ہندوستان میں بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے، وہاں بدعت عام ہو چکا ہے، شرک عام ہو چکا ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان تشریف لائے تو آپ جا رہے تھے، آپ وہاں سے جب آئے تھے کیا لے کر آئے تھے؟ ہاتھ میں لوٹا تھا، آسا تھا، اور مسلح تھا، اور تسبیح تھی، باقی اور کوئی سامان نہیں تھا۔ خواجہ معین الدین آئے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، ارے یہ سید ہے اور آل رسول ہے، اللہ اکبر۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے سنجر والا میرا پیر سیدہ کا لال ہے، حق معین الدین میرا معین حق ہے۔ اللہ کی قسم معین الدین سے جتنی محبت کی جائے کم ہے، مگر سچے دل سے محبت کیا جائے۔ معین الدین نے نمازوں کو نہیں چھوڑا ہے، معین الدین نے روزے کو نہیں چھوڑا ہے، معین الدین نے زکوٰۃ دینے کو نہیں چھوڑا ہے۔ معین الدین حسن علیہ الرضوان خود نہیں کھاتے تو دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ارے معین الدین کی کردار پر چلنے والا بھی ولایت کا مقام پا جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے، آپ چلے جا رہے تھے، کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، معین الدین وہاں رک گئے، خواجہ غریب نواز رک گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا اس لیے بابا میں پوجا کرتا ہوں تاکہ یہ آگ مجھ کو نہ جلائے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا اچھا کتنی سالوں سے تم اس کی پوجا کرتے ہو؟ کسی نے کہا 40 سال سے، کسی نے کہا 60 سال سے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا اچھا تم اس لیے پوجا کرتے ہو تاکہ یہ تم کو جلا نہ سکے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرضوان کو جلا لایا، آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اتارا ہے، آگ میں ڈال دیا، کہا آگ کے اندر طاقت دیکھتا ہوں میری کھڑاؤ جلا سکتی کہ نہیں، جب میری وہ کھڑاؤ نہیں جلا پائے گی تو میرا جسم کیا جلائے گی۔ لوگ دیکھتے رہے، کھڑاؤ آگ میں گیا، آگ اپنی رواب میں تھا، اپنی عروج پہ تھا، دہکتی آگ تھی۔ جس جگہ کھڑاؤ رکھ دیا گیا تھا نا وہ گلزار ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہا بابا لگتا ہے آپ ہم سے زیادہ دن سے پوجا کرتے ہیں، آپ کو 100-200 سال ہو گیا ہوگا پوجا کرتے ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا نہیں، میں اس آگ کی پوجا نہیں کرتا ہوں، جس نے آگ کو پیدا کیا اس رب کی میں پوجا کرتا ہوں، اس رب کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا اچھا اس میں ہاتھ ڈالے، آپ نکالے۔ تو خواجہ معین الدین نے ہاتھ ڈالا آگ میں، اپنی کھڑاؤ کو نکال لیا، ہاتھ بھی نہیں جلا۔ جب آپ نے اپنی کھڑاؤ پہنا اور چلنے لگے تو لوگوں نے قدم پکڑ لیا، بابا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ خواجہ معین الدین نے کہا جو زمین پیدا کیا ہے، آسمان پیدا کیا، آگ کو پیدا کیا ہے، اس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ آگ کے اندر طاقت نہیں کہ معین الدین کو جلا سکے۔ تو لوگوں نے کہا بابا آپ کرامت دکھا کر نہ جائیں، بلکہ کلمہ پڑھا کر مجھے بھی اللہ والے بنا کر چلے جائیں۔ یہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرضوان کا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرضوان اور آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جانے کے بعد ایک پنڈت کا گھرانہ تھا، یہ ہندوستان میں پنڈت ٹھاکر سب یہی تو تھے۔ پنڈت بھائی بھی میرا سنیں کہ خواجہ معین الدین چشتی سے پنڈتوں نے کتنی محبت کی تھی۔ پنڈت کا علاقہ تھا، ایک پنڈت روز مندر جاتا
اور اپنے بت کو دودھ پلاتا مگر وہ دودھ نہ پیتا۔ ایک دن اس کی بیٹی پوچھی، ابا آپ مندر جاتے ہیں دودھ لے کر کیوں جاتے ہیں؟ کہ اس لیے میں اپنی جس خدا کی پوجا کرتا ہوں اسے دودھ پلاتا مگر وہ پیتا نہیں۔ تو بیٹی نے کہا کل میں جاؤں گا اور پلا کر آؤں گا۔ باپ نے کہا بیٹی کبھی بوت نہیں پیا کرتے، وہ پتھر کا ہے، وہ کیسے پیئیں گے؟ بیٹی نے کہا جب تک وہ نہیں پیے گا نا تب تک میں واپس نہیں آؤں گا اور اپنی جان دے دوں گا مگر اسے پلا کر مانوں گا۔ باپ نے کہا یہ وعدہ نہ کرو۔ کہا نہیں ہم پلا کر مانیں گے۔ بیٹی نے دودھ لی اور لے کر مندر کی طرف چلی گئی اور مندر میں پہنچی کہ اے بوت لے دودھ پی۔ وہ مورتی سے جواب نہیں آتا، وہ پلاتی رہی وہ نہیں پیتا، یہ پلاتی رہی وہ نہیں پیتا۔ وہ کہنے لگی نہیں پیو گے، جب تک تم دودھ نہیں پیو گے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے، سر پٹکتے پٹکتے اپنی جان دے دیں گے مگر ہم اپنے گھر واپس نہیں جائیں گے، تمہیں دودھ پلا کر ہی واپس جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ بچی وہاں اپنا سر پٹکنے لگی، خون بہنے لگا، وہ بچی رونے لگی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رضوان کا اسی راستے سے گزر ہونے لگا۔ جب آپ نے رونے کی آواز سنی خواجہ صاحب اس مندر پہ گئے، آپ نے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟ بیٹی نے کہا بابا یہ میں دودھ اسے پلانے آئی ہوں اور یہ پینے کے نام نہیں لیتی۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو خواجہ صاحب نے کہا بیٹی یہ پتھر ہے، یہ پتھر دودھ نہیں پیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے قسمیں کھا کر آئی ہوں اپنے ابا سے کہ جب تک یہ نہیں پیے گا تب تک میں گھر واپس نہیں جاؤں گی اور اگر یہ نہیں پیے گا تو میں اپنی جان دے دوں گی مگر جاؤں گی نہیں۔ خواجہ غریب نواز نے کہا تم پلانا چاہتی ہو؟ اس بچی نے کہا ہاں۔ تو خواجہ غریب نواز نے اس مورتی کا کان پکڑ کر ایسے اینٹھا ہے اور کہا تجھے پتہ نہیں یہ بچی دودھ پلا رہی ہے؟ معین الدین کا حکم ہے، جیسے کہ معین الدین کا حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جان پیدا کر دیا، وہ دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ وہ دودھ پلا دی، پلانے کے بعد واپس گئی۔ جب واپس گئی اپنے گھر تو لوگوں نے کہا اس کی پنڈت کی لڑکی آ رہی ہے۔ ارے لگتا ہے کسی نے عزت لوٹ لیا، خون بہ رہا ہے، سر سے خون بہ رہا ہے، کسی نے مارا ہے، کسی نے حملہ کیا ہے۔ وہ بچی جب آئی کہی ابا آج میں نے دودھ پلا دیا ہے۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے، یہ جھوٹ بولتی ہے۔ کہا نہیں میں نے پلایا ہے۔ لوگوں نے کہا بیٹی کیا وہ پتھر کی مورتی کبھی دودھ پیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے پلایا ہے، وشواس کرو۔ اگر تم لوگ وشواس نہیں کرتے نا کل میرے ساتھ چلنا اور میں پلا کر دکھاؤں گی۔ پورے پنڈت علاقے جتنے پنڈت تھے سب اکٹھا ہوئے اور صبح ہوا پھر چلے گئے مندر۔ اور مندر جاتے ہیں وہ لڑکی کہنے لگی، پنڈت کی لڑکی کہنے لگی لو دودھ پیو۔ اب مورتی کہاں سے دودھ پیے؟ وہ کہنے لگی دودھ پیتے ہو کہ نہیں پیتے ہو؟ آج سب کے سامنے میری بےعزتی ہو رہی ہے۔ وہ مورتی دودھ نہیں پیتی۔ اس کے باپ نے کہا بیٹی میں نے کہا تھا نا یہ پتھر کی مورتی ہے، یہ دودھ نہیں پیا کرتے ہیں، تم جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ سب لوگوں نے ہنسنے لگے، جتنے پنڈت تھے سب ہنسنے لگے۔ وہ لڑکی کو جلال آیا، وہ لڑکی کہنے لگا اے بھوت اے مورتی اگر دودھ تم نہیں پیتے ہو تو کل والے بابا کو بلاؤں کیا؟ اتنا کہنا تھا، مورتی کے اندر جان پیدا ہوئی، وہ پینا شروع کر دی۔ اس کا باپ دیکھتے رہ گیا۔ پنڈت کہا بیٹی وہ کون بابا ہے جس کے کہنے سے یہ دودھ پینا شروع کر دیا ہے؟ وہ بیٹی کہنے لگی ابا ایک بابا تھے، انہوں نے صرف کان کو ایسے اینٹھا تھا یہ دودھ پینا شروع کر دیا تھا۔ کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہ مجھے نام تو نہیں پتا ہے مگر اتنا پتا وہ ایک پیڑ کے نیچے رہتے ہیں۔ اس کا باپ نے کہا چلو اس بابا سے ملا دو۔ وہ لڑکی آگے پورے پنڈت پیچھے پیچھے، وہ لڑکی بابا کے قریب گئی، خواجہ غریب نواز کے پاس۔ کہا بابا وہ مورتی دودھ نہیں پیتی تھی، میں نے آج آپ کا نام پھر سے لیا، وہ پینا شروع کر دی۔ ارے اس کا باپ کہنے لگا بابا آپ دودھ پلا کے مورتیوں کرامت مت دکھائیے بلکہ ہم سب کو کلمہ پڑھا کر مدینے والے مصطفیٰ کا دامن وابستہ کر دیجئے۔ یہ خواجہ معین الدین کی کرامت ہے۔ سبھی پنڈتوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ہندوستان میں خواجہ معین الدین نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیے تھے۔ کتنی تعداد کے ساتھ، کتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا تھا۔ معین الدین ہندوستان میں ایسے ہی راج نہیں کیے ہیں۔ جب آپ نے اسلام کی اتنی تبلیغ کی تو آواز ہے معین الدین تو ہمیشہ ہندوستان کے ہندل ولی رہے گا۔
بادشاہ کوئی بھی آتے اور جاتے رہیں گے مگر معین الدین کی سلطنت ہمیشہ چلتی رہے گی۔